آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق، ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اور آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، خاص عید قیامت المسیح کے لیے، جب تو نے خداوند یہ دن ہم سب کو بخشا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آسمانی باپ، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخشا اور صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ خداوند خدا آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج ہم اس عید کو منا رہے ہیں، اس خوشی کو منا رہے ہیں۔ خداوند تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا جس کی بدولت انسان میں اور خدا میں صلح ہوئی۔ خداوند اسی طرح ہم تمام دنیا کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، تمام دنیا میں جہاں جہاں بد امنی ہے، جنگ ہے، آسمانی باپ ان تمام جگہوں کے لیے، ملکوں کے لیے تجھ سے امن، صلح اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے تجھ سے خداوند خدا سالمیت کی دعا کرتے ہیں اور تیرے حضور منت کرتے ہیں آسمانی باپ کہ تو ہمارے ملک کو خداوند خدا ترقی بخش، امن بخش، صلح بخش اور سلامتی بخش۔ اسی طرح تمام ملکی اداروں کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، فوج کے لیے تیرے حضور دعا کرتے ہیں، عدلیہ کے لیے، تمام خداوند خدا وہ ادارے جو ہماری سیکیورٹی پر مامور ہیں ان سب کو بھی تیرے حضور لاتے ہیں، تیرے حضور منت کرتے ہیں ہر طرح سے تو ہمارے ملک کو خداوند اپنی پاک حفاظت میں رکھ، سلامت رکھ، تاکہ خداوند خدا ہمارا ملک تیری پاک حفاظت میں رہے۔ خداوند تو ہم سب کو اپنی پاک پناہ میں رکھ، یسوع کے نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے 29ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ اور جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یہ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ اے مسیح، تیری تمجید ہو۔ وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا۔ آپ کو ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج ایسٹر ہے۔ یہ عید خداوند یسوع المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ ایسٹر یعنی عید قیامت المسیح صرف ایک دن کی عید نہیں، بلکہ غور و خوض، قربانی اور مسیحی ایمان میں خوشی منانے کا ایک روحانی سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جس کا آغاز آج سے 2000 سال پہلے ہوا،
اور اس عید کا آغاز لینٹ سے ہوتا ہے اور 40 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ اس روحانی سفر کا نقطۂ عروج مقدس ہفتہ ہے، یعنی گزرا ہوا ہفتہ، جس میں یسوع المسیح کی زمینی زندگی کا حتمی مقصد اپنے عروج پر نظر آتا ہے، جو اس کی عوضی موت اور مردوں میں سے قیامت پر مکمل ہوتا ہے۔ ہر سال ماہ سیام کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے اور اختتام ایسٹر والے اتوار پر یعنی آج ہوتا ہے۔ یہ دورانیہ مسیحیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی گہری روحانی تجدید کریں اور یسوع المسیح کی قربانی والی موت اور پھر موت پر اس کی فتح کی عید منائیں۔ لینٹ یا ایسٹر سے پہلے 40 دنوں کا وقت یہ توبہ، روزوں اور دلوں کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وقت ہمیں بیابان میں یسوع المسیح کے 40 روزے کی یاد کو پھر سے تازہ کرتا ہے، جب اس نے آزمائشوں پر غلبہ پایا اور اپنا الہی اختیار ثابت کیا۔ یہ عرصہ ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم اپنی باطنی حالت کا جائزہ لیں اور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کر کے ان سے بچنے کے لیے الہی فضل کی درخواست کریں۔ لینٹ، جس کا خاصہ سنجیدگی اور قربانی ہے، ہمیں یسوع المسیح کے صلیبی سفر کے آغاز کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مزید گہرا بنائیں، اپنا باطنی جائزہ لیں اور روزے، دعا، خیرات اور بھلائی کے کاموں کے وسیلے یسوع المسیح کے ساتھ اپنی وفاداری کے عہد کی تجدید کریں۔ گزرا ہوا ہفتہ یعنی مقدس ہفتہ یسوع المسیح کی زمینی زندگی کا آخری ہفتہ تھا، جس کا آغاز کھجوروں کے اعتبار سے ہوا اور اختتام آج عید قیامت المسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے والے اعتبار پر ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ مسیحی کیلنڈر کا ایک اہم ہفتہ ہے، جس میں یسوع المسیح کے دکھوں، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلے خدا کی طرف سے بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل ہوا۔ اس ہفتے مقدس جمعہ کو یعنی یسوع المسیح کی مصلوبیت والے دن ایک لمحے تو ایسا لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے مصلوبیت کے وسیلے خدا کی غالب قدرت اور عجیب محبت کا مظاہرہ ہوا، اور یسوع المسیح کی قربانی والی موت کے وسیلے سے انسان کی خدا سے صلح ہو گئی۔ آج یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت یعنی موت پر اس کی فتح کی شادمانی کی عید ہے۔ آج کا دن اور اس عید کو مسیحی ایمان میں مرکزی درجہ حاصل ہے۔ یہ موت پر خدا کی فتح کو بیان کرتا ہے اور یسوع المسیح کے ماننے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کی امید دلاتا ہے۔ یہ دن مصلوبیت والے دن یعنی گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور یوں اس حقیقت کی تصدیق بن جاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی واقعے میں شامل ہوتا ہے تو جو چیز آخری نظر آتی ہے وہ محض آغاز ہوتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا جی اٹھنا ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت، موت پر اس کی فتح کی حقیقت کی شادمانی منائیں، وہاں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یسوع المسیح کی اس فتح کا عملی مظاہرہ کریں۔ آج جب ہم خداوند یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت کا جشن منا رہے ہیں تو ہم اس گہری خوشی اور ابدی امید کو یاد کرتے ہیں جس کی بدولت یہ دن ایک خاص اور اہم دن بن جاتا ہے۔ یہ خوشی اور امید اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب نہ صرف یسوع المسیح کی قبر خالی نظر آتی ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھے یسوع المسیح کی اپنے شاگردوں اور اپنے پیاروں سے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شاگردوں کا ایمان اپنی انتہا کو چھوتا ہے اور ان میں ہمت اور دلیری آ جاتی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں مقدس توما
جنہیں رسول پاک و ہند بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایمان اپنے نقطہ عروج کو چھوتا ہے۔ وہ زندہ اور جلالی خداوند یسوع المسیح کو دیکھ کر چلا اٹھتا ہے، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ آج کے انجیلی بیان میں قیامت المسیح کے اس گہرے مکاشفے اور اس گہری خوشی کو بیان کیا گیا ہے۔ یسوع المسیح کی موت کے ابتدائی صدمے اور اس کی قبر کو خالی دیکھنے کے بعد شاگردوں نے یسوع المسیح کو دوبارہ اپنے ساتھ پایا، جس سے ان کی زندگیاں یکسر اور ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ جب وہ خوف اور شکوک اور وسوسوں کی حالت میں تھے، یسوع ان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ وہ ان پر الزام نہیں لگاتا کہ اتنے خوف زدہ کیوں ہو گئے تھے یا مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے، نہیں، بلکہ وہ ان پر سلامتی بھیجتا ہے۔ ہمارا خداوند ہماری کمزوریوں پر ہمیں الزام لگانے والا اور ہماری نکتہ چینی کرنے والا خداوند ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں سلامتی بھیجنے والا خداوند ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے چھدے ہوئے ہاتھ اور اپنی چھیدی ہوئی پسلی دکھاتا ہے۔ ان کی خوشی کا سبب صرف یہ حقیقت نہ تھی کہ خداوند یسوع المسیح اب ان کے درمیان موجود ہوا ہے، بلکہ یہ حقیقت تھی کہ خداوند یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت کے وسیلے خدا کی محبت اور قدرت کا مکاشفہ ہوا ہے۔ انہوں نے جلالی یسوع المسیح کو پہچان لیا، جو الہی اور کامل طور پر زندہ اور موجود ہے۔ مقدس توما رسول کا شک گہرے ایمان کے اظہار میں بدل گیا۔ وہ یسوع المسیح کی حقیقت کو پہچان گیا اور یسوع المسیح نے اس کے ایمان کی تعریف کی اور ساتھ ان کی بھی تعریف کی اور ان کو مبارک کہا جو اس پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ توما رسول نے اپنے ایمان کے اقرار پر اکتفا نہ کیا، بلکہ وہ یسوع المسیح پر اپنے ایمان کی منادی کے لیے لمبے سفروں پر چل پڑا۔ کلیسیائی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے کہ توما رسول دور دراز کا سفر کرتا ہوا ٹیکسلا تک آ پہنچا، جو ہمارے وطن عزیز کا حصہ ہے۔ وہ یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت کا گواہ بن کر یہاں تک آیا۔ توما کے اقرار سے شروع ہونے والا سفر اور یروشلم کے چھوٹے سے کمرے سے ٹیکسلا کے دور دراز مقام تک کا سفر زندگیوں کو بدلنے والی اس قوت کی عملی گواہی ہے جو مردوں میں سے جی اٹھے یسوع المسیح سے ملاقات کے بعد ملی۔ یہ ہمیں یسوع المسیح کی مردوں میں سے قیامت کی خوشی ہمیں خوشخبری کی منادی کرنے پر ابھارتی ہے اور ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی صداقت کو دوسروں کے سامنے لے کر جائیں اور دوسروں کو اس سے روشناس کرائیں۔ آج عید قیامت المسیح مناتے ہوئے ہمیں توما رسول کے سفر کو یاد کرنا ہے، جو شک سے ایمان میں بدلنے کے بعد خوف سے آزاد ہو کر ارشاد اعظم کی تابعداری کا سفر بن گیا۔ توما رسول کی طرح ہمیں بھی دعوت ہے کہ ہم یسوع المسیح کو قریب سے جانیں، قریبی ملاقات کریں اور اسے اپنا خداوند اور خدا جانیں، اور اسے ملنے کے بعد روحانی طور پر بدل جائیں۔ میری دعا ہے کہ یسوع المسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی خوشی، موت پر اس کی فتح کی خوشی سے ہمارے ایمان کو تقویت ملے اور ہمیں مردوں میں سے جی اٹھے یسوع المسیح کے گواہان کے طور پر سفر کرنے کی تحریک ملے، خواہ ہمیں کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے۔ مردوں میں سے جی اٹھے یسوع المسیح کا اطمینان اور اس کی خوشی آپ سب کے ساتھ رہے۔ میری طرف سے سارے ہم وطنوں کو چرچ پاکستان اور گلف کی تمام کلیسیاؤں کی طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا یسوع ہے
से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, 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 वो जी उठा है। फरिश्ते ने कहा क्यों ढूंढती हो जिंदा को मुर्दों में, जाएगा तुमसे पहले वो देखो गलील में। फरिश्ते ने कहा क्यों ढूंढती हो जिंदा को मुर्दों में, जाएगा तुमसे पहले वो देखो गलील में। मर के है जिया, देखो शान निराली, मर के है जिया, देखो शान निराली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। याद करो उसने कहा था मसलूब होगा वो, अपने फरमान के मुताबिक जी उठेगा वो। खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, खून अपना बहाया, दी सबको बहाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र है खाली, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, मेरा यीशु है महान, मेरा यीशु है जलाली, कुदरत से जी उठा है, उसकी कब्र